بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم تسلیما پڑھ کر اللہ کا نام لے کر آج ہم قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ مکیہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے۔ یہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوا، اس کے بارے میں ہم تفسیر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم والا۔ مالکی یوم الدین، اور روز جزا کا حاکم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے اور گمراہ کی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اس صورت میں خداوند عالم نے چند امور کی تعلیم فرمائی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: تمام اقسام حمد و شکر کا اس کو مستحق سمجھنا، کیونکہ کل نعمتیں بے واسطہ یا باواسطہ اسی کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں اسی کو سچا مالک اور صاحب اختیار جاننا چاہیے۔ تواضع و فرتونی جو اعلیٰ صفت اخلاق کی ہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ریا و سمع سے جو بہت ذلیل امر ہے بچنا چاہیے۔ ہر کام میں اسی سے مدد چاہنا، اسی پر توکل رکھنا۔ اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھنا، جس سے حسن و قباح کا عقلی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی دوستی پیروی کرنا اور بروں سے پرہیز بیزاری کا اظہار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ بعض نے اس صورت کو مدنی کہا ہے اور بعض روایات کے موافق ہے۔ یہ دونوں قول صحیح معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صورت مقرر نازل ہوا ہے، پس ہو سکتا ہے اس کا نزول ایک مرتبہ مکے میں ہوا ہو اور ایک مرتبہ مدینے میں، اور اسی وجہ سے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ روز قیامت کی حکومت کی تخصیص اس وجہ سے کی ہے کہ دنیا میں تو بظاہر بہترے اور بھی بادشاہ ہیں، مگر قیامت میں اس کے سوا کسی کی بھی ذرا برابر حکومت نہ ہوگی۔ دنیا میں تو جتنے چاہے بادشاہ بنے، لیکن صرف ایک بادشاہ جو دنیا اور آخرت میں قائم رہے گا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں اگرچہ مشہور دو ہی ہیں، ایک تو راز دکھانا یا منزل یا مقصود تک پہنچانا۔ کچھ مترجمین نے عام طور پر اس مقام پر معنی اول کو اختیار کیا ہے، مگر حق یہ ہے کہ یہاں پر ان دونوں معنوں میں سے کوئی ایک معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر معنی اول اختیار کریں اور یوں کہیں کہ خداوند ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو معلوم ہوگا اس کا پڑھنے والا ابھی تک راہ راست سے کوسوں دور ہے، پہنچنا کیسا ابھی دیکھا تک نہیں۔ اور اگر دوسرے معنی کو اختیار کریں اور یوں کہیں کہ خدایا ہمیں سیدھی راہ تک پہنچا، تو بھی وہی خرابی ہے۔ اس کے علاوہ راہ راست سے مراد یقیناً ایمان و اسلام ہے، پس جب پڑھنے والا مومن ہے تو پھر بعد حصول ایمان طلب کرنا تحصیل حاصل ہوگا۔
یہ محال ہے، اس لیے میں نے یہ دونوں لغوی معنی ترک کر کے ائمہ طاہرین کے ارشادات کی روشنی میں یہ معنی اختیار کیا ہے۔ اب میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور ثواب بتاتی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المرسلین رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو قرات ہے اس کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی قرات میرے بندے کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی۔ ان سب کو آیات کو پڑھنے کا، اس کو ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری زندگی کے لیے بہت سی نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں جن کو ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ مجھ سے میرا بندہ مانگے، جتنا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا چلا جائے گا، کیونکہ صرف واحد وہی ہے، اسی کی ذات ہے اور اسی کی ذات رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ لے کر آئے، سیدھا راستہ دکھائے، صراط المستقیم پہ چلنا والا بنائے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ میرا پڑھنا، یہ ترجمہ بتانا پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔